اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں سورۃ الحجرات کی جو ابتدائی آیات ہیں 1 سے لے کے 5 تک، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوق کو ادب سکھایا ہے، اور دوسرا اسی کے اندر مقام مصطفیٰ کی کچھ باتیں بتائی گئی ہیں، باقی قرآن میں بھی ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام رسالت یا مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو قرآن نے یہ کہی، اور اس کی سورۃ الحجرات کی جو وجہ نزول ہے اس میں بھی کچھ وہ ایسے لوگ آ گئے تھے دیہاتی قسم کے کہ جو حضور کو حجرے سے باہر سے آوازیں دے رہے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بات پسند نہیں آئی۔ اس سے پہلے بھی کئی معاملات ہوئے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام سے آشنا ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ بغیر وقت لوگ آ جاتے تھے، بغیر ٹائم کے، بغیر شیڈیول کے، اور یہ تو رحمت للعالمین تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنے ذمہ لیا کہ انہوں نے تو کہنا کچھ نہیں، میں انہیں بتا دوں کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ ڈالا کرو، انہیں تنگ نہ کیا کرو۔ دوسرے لوگ بھی وہی کام کرتے ہیں تو آپ بھی وہی کام کریں گے تو آپ کے اعمال بھی وہیں پہنچ جائیں گے۔ اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ یہاں یہ بات کی گئی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو اپنی آواز کو دھیما رکھیں، مؤدب ہو کے حضور سے بات کریں، اور یہ نہ سمجھیں اور یہ بھول نہ جائیں کہ آپ اپنے جیسے آدمی یا عام آدمی سے گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ یاد رکھیں کہ آپ کا مخاطب رسول ہے۔ یہ بات بھی اس میں بڑی واضح طور پہ بیان کی گئی، اور اس کے بعد پھر آگے جا کے اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر جو نیچی آواز رکھتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو ہم نے جانچ لیا ہوا ہے، اور ایسے جانچا ہے کہ یہ لوگ ہر مصیبت، پریشانی، ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے ہیں، اس لیے اپنی آواز نیچی رکھتے ہیں۔ یہ کن کی خصوصیت ہے، اور یہی اہل تقوی ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ متقی ہمارے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور جگہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی جانتا ہوں متقی کون ہے۔ اب اس کے بعد یہ بات بالکل صاف نظر آ رہی ہے کہ جب تک ادب رسول نہیں ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کیا جائے گا،
اعمال کا غارت ہونا تو اپنی جگہ ہے، لیکن اسلام میں کسی بھی مقام اور مرتبے کی اس شخص کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے، نہ وہ متقی ہے نہ پرہیزگار ہے، چاہے جتنی مرضی پرہیز کرے، متقی ہو، جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جو کچھ کرے، لیکن اگر ادب رسول نہیں کر رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، تو صحابہ کو کہا گیا نا کہ آپ کے اعمال ہیں وہی ختم ہو جائیں گے سارے، لیکن یہاں بھی جو اعمال کیے جائیں گے، اور اگر حضور کی گستاخی ہو گئی اور جان بوجھ کے کی گئی تو تقویٰ وغیرہ تو بڑی دور کی بات ہے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لہذا یہاں دوسرا صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت حضور نے فرمائی تھی، اس میں یہ مشکات کی جلد اول میں ایک حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 1183، تو یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کے جو نماز پڑھے گا اس کو آدھا ثواب۔ اور ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، تو عبداللہ ابن عمر آئے، تو انہوں نے حضور کو جب دیکھا تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو کہا ہے کہ جو بیٹھ کے نماز پڑھے گا اس کا ثواب آدھا ہے، تو آپ خود بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میں تم میں سے ایک کے مانند نہیں ہوں، یعنی میں تم میں سے کسی کے مانند نہیں ہوں، کسی جیسا نہیں ہوں، میں بیٹھ کے پڑھوں، میں کھڑا ہو کے پڑھوں، میں سو کے اٹھ کے امامت کرا دوں یا بیداری میں امامت کراؤں، کتنی مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے کبھی نہ سمجھنا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، حضور کو بشر سمجھنا عین ایمان ہے، لیکن اپنے جیسا بشر سمجھنا خلاف ایمان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ صوم وصال میں جو حدیث آتی ہے بخاری کی، اس میں بھی آپ نے جب صحابہ نے کوشش کی کہ ہم 10 دن کا وہ روزہ رکھے جو حضور سحری اور افطاری کے بغیر رکھتے تھے، تو وہاں بھی آپ نے منع فرمایا، لیکن کچھ نے رکھا اور پھر وہ بیمار ہو گئے، تو حضور نے بلا کے صحابہ کو یہ خطاب کیا، ایکم مثلی، یعنی تم میں سے میری مثال بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ خطاب صحابہ سے ہو رہا ہے، حدیث بخاری کی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے قرآن میں سورہ فاتح سے لے کے سورہ ناس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خطابات سے ارشاد فرمایا، مثلا یا ایھا النبی، نذیر، بشیر، یہ، لیکن یا ایھا البشر سورہ فاتح سے لے کے سورہ ناس تک یہ خطاب اللہ نے رسول سے نہیں کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بشر ضرور ہے، لیکن یہ حضور کا جو معیار ہے، خصائص بشری ہونے کے باوجود آپ نے جس طرح تقاضۂ بشریت ادا کیے ہیں اس طرح تو کوئی بشر بھی نہیں ادا کر سکتا۔ کسی نے ایک پتھر باندھے تو آپ نے 2 باندھ دیے۔ تقاضۂ بشریت وہ بھی اس کی معراج پہ پہنچا دیا۔ لہذا اس لیے احتیاط کی گئی کہ یا ایھا البشر نہ کہا جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی آدمی خطاب میں کوشش کرے کہ وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو اللہ نے کیے،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خود کیے. اس لیے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ میں کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں نہ کسی کی حمایت میں صرف یہ کہتا ہوں کہ علماء نے اور مفسرین نے اس آیت کی تشریح میں یہاں تک کہا ہے کہ اپنے استاد کا بھی ادب کرو، اس سے بھی آواز اونچی نہ ہو، یہاں تک لکھا گیا. اپنے رہنما کا رہبر کا بھی ادب کرو، عالم کا بھی ادب کرو، اس سے آواز اونچی نہ ہو. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جو اعمال کا غارت ہونا ہے وہ صرف رسول کے لیے ہے. کسی شاگرد کی استاد سے آواز اونچی ہو جائے گی، بے ادبی ضرور ہے لیکن اعمال شاید غارت نہ ہو. لیکن وہاں صحابہ سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور صحابہ کے اعمال، صحابہ کی عبادت، صحابہ کا زہد، صحابہ کا تقوی، اور اگر آواز اونچی ہو جائے تو اعمال ہی غارت ہو جائے گی. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضۂ ادب یہ ہے جو اللہ نے سکھایا ہے، اور اس میں یہ مقام مصطفیٰ کا بھی کچھ حد تک تعین کیا گیا ہے کہ تمام رسول نبی سب قابل احترام ہیں، لیکن جو امام الانبیاء کا مقام ہے، جو محمد رسول مقام ہے، آپ رسالت کی بھی معراج پر ہیں، نبوت کی بھی معراج پر ہیں، بشریت کی بھی معراج پر ہیں، عبدیت کی بھی معراج پر ہیں. سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ. لہٰذا اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس محفل میں بھی نام آئے ہر دفعہ دروشی پڑھ لیا جائے. یہ فتویٰ وہ نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا ہے، ادب کے تحت ہی بات کر رہا ہوں. تو اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم پہ عمل کر سکے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا